بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم کہ میں بھولاواں رس كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جو سارے جہانوں دا خالق و مالک ارض و سما دا مالک ہے، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ کچھ ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سستی چھڑ کے گوڑے چڑھ کے اللہ پاک کو راضی کرنے واسطے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے تے ہن مہینے دے وچ بھی بندے اندر سستی پیدا ہو جائے تے بدقسمتی ہے انسان دی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے حضرات محترم اس اللہ پاک دیاں مہربانیاں قدردانیاں بے حد و حساب انگنت تعداد بے شمار میں جس دا انت شمار کوئی نہیں، جس اللہ نے سانو انسان بنایا مسلمان بنایا اور سونے نبی دا امتی بنایا، ساڈا حق بنتا ہے اس رب دی عبادت کریے، اس دے سامنے سجدہ کریے اور اس دے سامنے جبین نیاز کو جھکائیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید۔ ہر عیب اور ہر نقص کو با کے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس اللہ نے سانو اس گیا گزرے دور اندر بھی اپنے گھر بلا کے جمعہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو جوڑے اجے تک گلیاں بازاراں دے اندر دکاناں مکاناں دے اندر چوکا چوستیاں دے اندر اس جمعے والے قیمتی ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، میرا رب العالمین انہاں نوں بھی مسجد دے اندر بلا کے تے جمعہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کو جمعہ الوداع کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک بڑی جلدی دے نال بڑی تیزی دے نال ساڈے تو جدا ہوندا جا رہا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے
جڑا رمضان مبارک تو مکمل فائدہ اٹھا کے روزے رکھ کے نماز ادا کر کے قرآن دیاں تلاوت کر کے اپنے رب کو منا کے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو گیا، اور بدقسمت اور بد نصیب وہ انسان ہے جڑا رمضان مبارک کا مہینہ گزر بھی گیا لیکن اس نے فائدہ نہ اٹھایا، نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی، نہ اس نے قرآن کو پڑھیا، نہ قرآن کو سنیا، نہ قرآن تے عمل کیتا، نہ اس نے کوئی نفل و نوافل صدقہ خیرات پڑھے کیتا۔ حضرات اس تو بڑا بد نصیب دنیا کائنات اندر کوئی نہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور وہ بندہ روزے نہ رکھ سکیا، سب تو بد نصیب اور بدبخت وہ انسان ہے۔ آؤ میرے دوستو، رمضان المبارک بڑا جلدی دے نال جا رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریے، اپنا احتساب کریے، اپنا دیکھیے جس طرح زمیندار اور مکان دکاندار کوئی بزنس مین شام کو اپنا حساب لاؤں ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اندر میں پرافٹ کتنا ہویا، میرا لاس کتنا ملیا، میں فائدہ کتنا ہویا، میں نقصان کتنا ہویا۔ اے انسان شام کو بیٹھ کے اپنے آپ کا بھی احتساب کریا کر کہ میں آج سارے دن دے اندر نمازاں کنیاں پڑھیاں نے، میں سارے دن دے اندر اللہ کو راضی کتنا کیتا ہے، میں سارے دن دے اندر کتنا قرآن کی تلاوت کیتی ہے، میں سارے دن دے اندر کتنا سچ بول رہا ہے، میں سارے دن دے اندر اپنے رب کو کتنا راضی کیتا ہے، اور میں سارے دن دے اندر میں رب دیاں نافرمانیاں کنیاں کیتیاں نے، نمازاں کنیاں چھڑیاں نے، لوکاں دا کتنا دل دکھایا ہے، لوکاں نو پریشان کتنا کیتا ہے۔ اپنا احتساب کر، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اے انسان اپنا احتساب کر اس تو پہلے کہ تیرا احتساب کیتا جائے۔ آؤ میرے بھائی، چند دن باقی نے رب کائنات دے اس مہمان جان کو، اس مہمان کو فائدہ حاصل کر لئیے۔ جی میں کوئی کسی کا بڑا مہمان آئے نا تے ہر کوئی اس دے واسطے بڑا زبردست انتظام کرتا ہے، گھر دے اندر کوئی برتن نہیں نے، گوانڈیاں کو لے کے آتا ہے، یار فلانے دا اتنا بڑا مہمان ہے، سٹینڈرڈ دا بندہ ہوئی تے پھر وہ چیزاں بھی انہوں ہی جی اچھیاں ملدیاں نے، نہیں نے تے دوسرے کو لے لینا ہے، گھر دے اندر اچھا بستر نہیں ہے دوسرے کو لے لینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہتے یار یہ مہمان جا کے میرا گلہ نہ کرے، میرا شکوہ نہ کرے، میرے جا کے کہتے شکایت نہ کر جائے میرے دوست کے سامنے کہ یار یہ نے احساس نہیں کیتا، اس نے خیال نہیں کیتا، اس نے میری دیکھ بھال نہیں کیتی یا میری عزت نہیں کیتی۔ اوے لوگوں، دنیا داری کے اندر اسی ڈرتے ہیں میڑیاں تو، تانیاں تو، اور اپنی انسانی تو ڈرتے ہیں، لیکن بادشاہ دا بادشاہ رب العالمین دا مہمان ساڑے کو لے آیا، اسی کی قدر کی قدر کیتی، کی خیال کیتا، کی اس کا ایک اجرات اس نے عزت کیتی۔ کیا تو رمضان دے روزے پورے رکھے؟ تو رمضان دے روزے رکھ کے روزے دے تقاضے پورے کیتے؟ کیا تو رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دیا تلاوت کرتا رہا؟ کیا رمضان کا احترام کیتا بھی ہے کہ نہیں؟ اور یقین کرو کئی ایہو جے بد نصیب اور بدبخت میں دیکھے نے، میں راستے دے اندر آ رہا سی تو ایک بندے نے سگرٹ لائی ہوئی، پیچھے موٹر سائیکل سے بیٹھا پڑے ٹون کے نال سگرٹ لا رہا، میں کہا واہ ربا تو کتنی ڈھل دیتی ہے نہ لوگاں، چاہے تے تو ایک منٹ دے وچ مروڑ کے رکھتے ہوئے ایہو جے لوگاں، لیکن ربا تو انہاں نوں پھر بھی ڈھل دے چھڑیے، انہاں نوں کیا کچھ نہیں ہے، صرف اس کر کے کہ یہ شاید کسی نہ اتنا بھولیا بندہ دوبارہ میرے دروازے تے آ جائے، میرے کو معافی مانگ لوے تے میں انہوں معاف کر دے، میں انہوں معاف کر دے گا۔ لیکن بندہ پھر بھی بدبخت ہے، اللہ پاک دیا نافرمانیاں کرن تو باز نہیں ہوندا۔ اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے بندیا میں تے بڑا ہی مہربان ہاں، میں بڑا ہی رؤوف رحیم ہاں، میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہاں، میرے کو منگتے سہی میں تے اینی جلدی من جانا، اور یقین جان جو میں تے کہا کرنا اینی جلدی تیری ناراض ماں نہیں مندی جتنی جلدی رب من جاتا ہے، اینی جلدی تیرا باپ ناراض نہیں ہوتا جتنی جلدی رب من جاتا ہے، اور اینی جلدی تیرا سکا بھائی نہیں بنتا جتنی جلدی میرا رب من جاتا ہے، اینی جلدی تیرا رشتے دار نہیں بنتا وہ بھی تیرے ترلے پاؤندا ہے،
میرا اللہ کہتے ہیں بندیا تو ایک باری کہتے سی، ایک باری کہتے سی میرے کو سامنے تھوڑا جا ڈھلا جا منہ کر کے اکھاں جو آنسو زیادہ نہیں، صرف ایک مکھی دے سر دے برابر اکھ جو آنسو کٹ لینا تیرا کام ہے، تیری زندگی دے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے، تیری ساری زندگی دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے گا۔ لیکن اے انسان ذرا سوچ اس معاملے دے اندر، رمضان المبارک دا مہینہ تقریباً آج 25واں روزہ ہو گیا، باقی 4 یا 5 دن باقی نہیں۔ سوال میرا سارے دوستوں نے کھڑے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی دیر واسطے کسی دے نال جڑ جائے اون دے اندر اثرات نظر آتے ہیں۔ کہاوت بڑی ہے نا پنجابی دی کہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ چینج کر لیندے۔ میرا سوال یہ ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگے ہے، ساڈے اندر کتنا رنگ چینج ہوئے۔ میں ایک دفعہ ایک کہاوت پڑھ رہا سی، سبق موز ہوئے تو سنا دے چاہیے۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ راستے کے اندر جا رہے ہیں، چلدیاں چلدیاں ایک خوشبو مٹی اٹھائی، نک نو لگائی، اس مٹی دے وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ خوشبو آئی ہے، شیخ سادی رحمت اللہ علیہ زمان حال دے نال سوال کرتے رہے اس مٹی دے کولوں کہ اے مٹی تیرا کم پیراں دے اندر رلنا، تیرا کم زمین تے گرنا، لیکن سوال یہ ہے تیرے جو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس مٹی نے زمان حال دے نال جواب دیتا۔ نال میں دس دیواں میں ایک دفعہ جمعہ پڑھایا ایک جگہ تے جو بابے دی ٹون اوتھے کھڑوتی کہندا جی آج تک مٹی بولی نہیں تے تسی کہندے شیخ سادی دے سامنے مٹی بولی۔ زمان حال دا مطلب ہے اپنے خیالات کے ذریعے سوال کرنا، اپنے خیالات کے ذریعے جواب دینا، جس طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ جواب شکوہ لکھی سی۔ تو بہرحال اس مٹی نے جواب دیتا سادی کوئی شک نہیں میرا کم زمین کے اندر رڑنا پیروں کے اندر گرنا ہے، لیکن گل یہ ہے کہ تھوڑی دیر واسطے میرے تے غلاب دا پھل پیارا ہے، اس غلاب کے پھل دے نال میں جڑی نہیں ہوں، اس کر کے میرے جو خوشبو آ رہی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، میں تے تو ایک مہینہ رمضان دے نال جڑے رہے ہاں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک رمضان المبارک کی خوشبو ساڈے جو ختم ہوتی جا رہی ہے یا دوبارہ رہے گی باقی۔ عید تو بعد دیکھنا ہے ساڈے جو خوشبو رمضان کی آئے گی کہ نہیں، ساڈے جو رمضان کا وہ اثر رنگ رہے گا کہ نہیں۔ آؤ میرے دوستو چند دن باقی نے اپنے رب کو منا لئے، اپنے رب کو خوش کر لئے، کیونکہ خالق کائنات نے آوازہ مار مار کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندیانوں اعلان کر دیو میری رحمت تو مایوس نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ جدوں بھی میرے کو سوال کرتا ہے، جدوں بھی میرے کو منگتا ہے، میرے کو مانگ کے ویکھے نا میں اس موسم ٹائم ان دی ضرورت کے مطابق عطا کر دے ماں۔ میں حدیث اندر پڑھ رہا سی نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انسانا تو تے دور دی گل ہے نا، رب کائنات دے رات دا وقت ہوئے، رات دا وقت ہوئے، اندھیری رات ہوئے نا، سیاہ پتھر ہوئے نا، اس سیاہ پتھر دے اوپر کیڑی بیڑاب چل رہی ہوئے نا، میرا اللہ اس کیڑی دیاں عذاباں نو بھی جان رہا ہے، اس کیڑی دی چال نو بھی جا رہا ہے، اس کیڑی دی آواز نو بھی سن رہا ہے۔ اے انسانا رب کائنات فرماتے نے میرے کو منگن والے سوال تے کرنا میرے
دے صحیح اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مل کے اللہ پاک دے کولوں سوال کرنا چاہے نا، ہر بندہ اپنی زبان سوال کرتا ہے، کوئی سندھی سوال کرے، کوئی پنجابی سوال کرے، کوئی عربی سوال کرے، کوئی انگریزی اندر سوال کرے، کوئی جسم اپنی زبان میں سوال کرے، ہر وقت کو آواز اندر سارے سوال کرتے ہیں اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق۔ میرا اللہ ہر بندے دی ضرورت کو پوری کر دینے والا، میرا اللہ ہر بندے دی دعا کو قبول کرنے والا، میرا اللہ ہر بندے دی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کرنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں سارے عطا کر دیواں، سارے عطا کر دیواں، لیکن میرے خزانے اندر اینی کمی بھی نہیں آ سکتی، اینی کمی بھی نہیں آ سکتی جویں سمندر دے وچوں ایک سوئی نوں ڈبو کے باہر کڈ لیا جائے نا، اونے سوئی دے نال کتنا پانی لگے گا، سمندر کتنا تھوڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میرے خزانے اچ اینی بھی کمی نہیں آ سکتی، لیکن اے انسانا رب دا دروازہ چڑھ کے غیراں کولوں منگن والے اللہ پاک دی چوکھٹ نو چڑھ کے غیراں دے اگے گرنے والے رب کائنات فرماندے نے یا ایھا الانسان، اے انسانا ما غرک بربک الکریم، اے انسانا تینوں کی ہو گیا ہے تو رب دا دروازہ ہی چڑھ دیتا، تینوں ہو کی گیا ہے تو رب دی چوکھٹ ہی چڑھ دیتی، تینوں گل کی بن گئی تو رب دا بوہا ہی چڑھ دیتا۔ اللہ فرماتے نے اے انسانا کیوں چڑھ آئی، کیوں چڑھ آئی، میں تے او رب الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا میں تے او ذات ہاں جویں تو سونا لگیا میں اوویں ہی بنا چھڈیا، جویں تو پیارا لگیا میں اوویں ہی بنا چھڈیا، لیکن رب نے بنایا بندے نو بڑا سونا بڑا خوبصورت بنایا، لیکن یہ بندہ اللہ دی تخلیق تے راضی نہیں ہے، کہتا نا رب نے ضرور سونا بنایا لیکن میں تے جناب اور زیادہ سونا پڑھنا چاہنا۔ صبح اٹھدا ہے لیندا کی ہے یا بلیڈ لے لیندا ہے یا جناب کوئی ایسی چیز اپنا آ کے انہیں شیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کلین شیو کر کے اپنے شیشے دے سامنے دیکھدا ہے، کہندا ہن جوان لگے آئی، ہن جوان لگے آئی۔ میرا سوال ہے مسلمان بھائی مائنڈ نہ کرنا، دعوت فکر دے رہے ہیں رمضان دے مہینے دے اندر اپنے بھولے چکے گناہاں تو واپس آ کے رب کو معافی مانگ لے، جو کر بیٹھے رب معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنی اس عادت تے ضد تے اڑیا نہ کر، اللہ کو ڈریا کر، معافی رب اس نوں دیندا ہے، توبہ دی توفیق رب اس نوں دیندا ہے جڑا سمجھ لیندا یار میں غلطی دیاں میں گناہ دیاں نا، میرے کولوں غلطی ہے نا میرا کمزوری ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صبح دا ٹائم ہوندا ہے یہ بندہ کلین شیو کر کے کہتا میں بڑا سونا لگنا بڑا خوبصورت لگنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، او بندیا جویں تو سونا لگیا میں تینوں سونا بنا چڑیا، تیرے منہ تے داڑھی پھبدی سی میں سونا بنا چڑیا۔ یقین کرو اگر مرد نوں داڑھی چنگی نہ لگدی تے رب نے اگانی بولو جی اگر داڑھی چنگی نہ لگدی منہ دے بندے دے تے رب نے کبھی اگانی نہیں اگانی سی۔ اور داڑھی مرد دی شان ہے، داڑھی مرد دی آن ہے، داڑھی مرد دی پہچان ہے، لیکن ایک بندہ داڑھی بنا کے کہتا ہوں میں بہت سونا لگنا، وہ اللہ نے تینوں داڑھی سمیت سونا بنایا، عورتوں کے منہ داڑھی چنگی نہ لگتی، رب نے نہیں اگائی، نہیں اگائی کیونکہ اچھی نہیں لگتی، مرد کے منہ تے رب نے داڑھی اگائی سونے لگانے واسطے،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. خالق کائنات نے تین قسمیں اٹھایا، چوتھی قسم اٹھا کے لقد خلقنا الانسان، لام تے قد جدو ایک جگہ تے آ جائے قسمیاں دا معنی بن جاتا. سمجھ لو اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بڑا ہی سونا اللہ قسمہ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں بندیا تیرے میں بڑا ہی سونا بنایا، بڑا ہی سونا بنایا. لیکن سونا بندہ بنتا ہے سونے عمل کر کے، سونا بنتا ہے سونیاں کرتوتاں کر کے، سونا بنتا ہے سونے عمل کر کے. اس کر کے بھائی آئیے اپنے رب نو منائیے، اپنے رب دے سامنے ترلے ماریے. میں تے کہا کرتا اللہ اکبر کائنات جلدی منتا رب دا قرآن کہتا لا تقنطو من رحمت اللہ. او میرے بندے میری رحمت تو نہ امید نہ ہونا. ایک بندہ ساری زندگی یا سنم اپنے پوت نو آوازاں دیندا رہیا، اپنے پوت نو پکاردا رہیا نا، لیکن پوت نے آواز نہیں دیتی. ایک دن اچانک یہ منہ چوں نکلے آئے یا سمد اللہ سمد اونچی شان والیا کر دے کرم دو جہان والیا. جدو اللہ سمد یہ منہ چوں نکلیا اچانک نکلیا اللہ سمد یہ کہندا یا سمد. اللہ پاک فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تے حاضر ہاں. فرشتے کہتے ہیں مالکا اس بندے نے تے تینوں پکاریا نہیں ہے، یہ تے ساری زندگی اپنے پوت نو پکاردا رہیا ہے. اچانک یہ منہ چوں یا سمد نکلے آئے، اینوں تے پتہ ہی نہیں یا سمد کینوں کہندے نے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتیو یہ ساری زندگی اپنے پوت نو پکاردا رہیا ہے، پوت نے آواز نہیں دیتی. ایک باری میرا نام لے آئے، اگر میں بھی آواز نہ دیتا تے میرے تے پوت جو فرق کادا ہویا. میں تے او رب لا تاخذو سینۃ ولا نوم. اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا میں تے سوندا نہیں ہاں، سونا دا دور دی گل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں تے اونگ بھی نہیں آندی، مینوں تے نیند بھی نہیں آندی. اے انسانا اپنے رب کولوں ڈر جا اور اپنے رب دا ترلا ماریا کرنا. اللہ پاک نو منایا کر اللہ اللہ، کیونکہ اللہ پاک دی ذات ہر چیز کا مالک ہے. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے. پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت دی گل کرتا جاواں. اللہ نے اس حدیث دے جناب باتاں کیتیاں نے کسے نے کس طرح کیا، لیکن سبق اس دے طور تے دسنا چاہنا رب کائنات بڑی جلدی من جاتا ہے. میں پہلے دسیا نا اینی جلدی تیری ماں نہیں مردی، اینی جلدی تیرا باپ نہیں مندا، اینی جلدی تیرا بھائی نہیں مندا، اینی جلدی تیرا چاچا تے ماما نہیں مندا. جتنی جلدی میرا رب من جاتا ہے کتنی جلدی منتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بارش کی دعا کرنے واسطے باہر کو چلے گئے، جا کے دعا کرنے لگے نے ربا سونیا بارش کی بڑی ضرورت ہے، بارش عطا کر دینا. اپنا عقیدہ درست کر جائے کہ بارش برسان والا کون ہے؟ رب کائنات کو علاوہ ایک بوند بھی بارش کی کوئی نہیں پا سکتا. جتنا بھی پیغمبران نے دعا کی تھی رب کائنات نے کو سوال کیتا. موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے کو سوال کرتے ہیں اللہ بارش کی بڑی ضرورت ہے، بارش عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ میں بارش
جائے نا، ورنہ اللہ نے بارش نہیں پانی۔ اوے کائنات دے لوگو، اس بندے نو پتہ چل گیا میں ہی او بد نصیب ہاں جن رب نو بنایا نہیں، رب نو ناراض کیتا ہے، رب دیاں بغاوتاں کیتیاں، رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں۔ او بندہ اوتے بیٹھا اپنے رب دے سامنے ترلے مارنے شروع کر دیندا ہے، کہندا اللہ سونیا اگر لوکاں نو پتہ چل گیا نا، ساری زندگی لوگ میرے تے یقین نہیں کرن گے، ساری زندگی لوگ میرے تے اعتماد نہیں کرن گے۔ اللہ سونیا ہن تے میرا تے تیرا معاملہ نا، جے لوکاں نو پتہ چل گیا لوگ ساری زندگی گلاں ہی کرتے رہن گے، اے تے میرا اللہ ہی بڑا مہربان ہے نا، ساڈے اینے عیب چھپا کے بیٹھا ہے، ساڈے اینے گناہاں نو چھپا کے بیٹھا ہے، تے میرے اللہ نے کبھی پردہ چاک نہیں ہو کیتا، ورنہ ایک گناہ دا دنیا نو پتہ چل جائے دنیا ٹکا لا دیندی ہے، دنیا جناب اس بندے تے پویلا پا کے روڑا پا دیندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک گناہ یار 60 سال دے گناہ کیتے 50 سال دے گناہ کیتے جننے مرضی گناہ کیتے لیکن ایک باری آگے رب کو رو کے سچے دل نال معافیاں منگ لے اللہ کہتے ہیں صرف گناہ نہیں معاف کراں گا تو وہ 60 سال دے جڑے گناہ کیتے نے
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرے انہاں گناہاں نو رحمت دا کرم پھیر کے انہاں گناہاں نو میں نیکیاں اندر تبدیل کر دیا، نیکیاں اندر تبدیل کر دیا گا۔ آؤ دعا کریے رل مل کے اللہ پاک دے کولوں، او معافی انا الغفور الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندیاں نو اعلان کر دیو میں بڑائی بخشنے والا بڑائی مہربان ہاں۔ بندہ رب کولوں منگدا سک جاندا ہے لیکن میرا اللہ بندے نو دیندا نہیں سکدا۔ آ دیکھیا ہوئے گا رب کولوں اسی منگدے بھی نہیں ہاں، اللہ پھر بھی عطا کر رہا ہے۔ اسی رب کولوں پھر سوال کرتے ہیں، اللہ نے کدی نہیں کیا او بندیا پہلے کتے جڑے تینوں دتے ہی، اور رب دے کے کدی واپس لین دا مطالبہ بھی نہیں کیتا۔ لیکن اے انساناں اتنے بڑے رؤوف الرحیم رب تو دور ہو چکی ہیں، اتنے مہربان رب دے سامنے نہیں آ رہا، اپنے گناہاں دی معافی مانگ، رب کولوں منگ لے معافی۔ زندگی دا کیا پتہ ہے 4 دن باقی 5 دن رہ گئے نے رمضان مبارک مہینے دے، آ اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سب صحیح معنی دے اندر جو رمضان کے روزے رہ گئے نے اللہ رکھن دی تقاضے پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔